جی میرا سوال یہ ہے، اسلام دھرم کی شکشا کیا ہے؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ اسلام دھرم کی شکشا کیا ہے۔ تو دیکھیے، اسلام دھرم کی شکشا کا تھوڑی ہے جو میں آپ کو ایک بار میں سمجھا دوں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی آپ سچائی کو سمجھ پائیں۔ اور گیان علم کوئی دوائی کی پڑیا تو ہے نہیں، میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا۔ گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا۔ اسلام دھرم کی شکشا یہی ہے کہ انسانوں کے لیے ایک قانون اللہ نے بنایا ہے اور بتایا ہے کہ تمہارا ایک مالک ہے، تم دنیا میں آزاد نہیں ہو، یہ جیون ایک امتحان ہے، یہ جیون ایک دھوکہ ہے، اصل جیون موت کے بعد ہے۔ جیسے یہاں کرم کر کے مر کے جاؤ گے، مرنے کے بعد ویسا ہی بدلہ پاؤ گے۔ یہ دنیا کی زندگی کوئی زندگی ہے؟ چلتے چلتے انسان مر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے انسان مر رہا ہے، دکھوں میں انسان لین ہے، ٹینشنوں میں دماغ جکڑا ہوا ہے، بیماریوں سے ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں۔ تو اے انسان، تو اس دکھوں کے، بیماریوں کے، غموں کے، خطروں کے گھر میں، گندگی کے گھر میں، موت کے گھر میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، ہمیشہ رہنے کے سپنے دیکھ رہا ہے، خدا کو بھول کر، اللہ کو بھول کر۔ جس خدا کے قبضے میں تیری جان ہے، جو تجھے اس دنیا سے کبھی بھی موت دے کر اٹھا سکتا ہے۔ اللہ کی کیا عجیب قدرت ہے۔ ہر انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے، اور انسان دنیا میں ایسے پھر رہا ہے جیسے خود اپنی جان کا مالک ہو۔ تو قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ ساری تعریف میرے لیے ہے، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک خود موت سے پاک ہے۔ موت کو پیدا کر کے زمین و آسمان کے بیچ موت کا سسٹم چلا کر یہ دکھایا ہے کہ ساری تعریفوں کا مالک میں ہوں۔ تو انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ بات ہر انسان جانتا ہے، ہر انسان کی آتما جانتی ہے کہ ہم اپنے مالک اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اس سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ دنیا میں جا کر ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تیری ہی بھکتی کریں گے، تیرے حکم پر چل کر تجھے راضی کر کے مر کے آئیں گے۔ ہر انسان جانتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہر انسان جانتا ہے کہ میں دنیا کی مال دولت بٹورنے میں لگا ہوا ہوں، کھیل تماشے میں لگا ہوا ہوں۔ جب اللہ کا بلاوا آئے گا، یہ سب چھوڑ کر مجھے جانا ہے دنیا سے۔ دنیا کی مال دولت جس میں میں لگا ہوا ہوں، سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ مرنے سے پہلے جبھی تو کہتا ہے انسان کہ ابھی مجھے فلاں جگہ پر دفنا دینا، فلاں جگہ پر میرا انتم سنسکار کرنا، کیونکہ انسان جانتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہی تو اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ کون اللہ کو راضی کر کے مرتا ہے اور کون ناراض کر کے مرتا ہے۔ تو جانتا ہر انسان ہے، ہاں۔ تو اب یہی تو امتحان ہے کہ کون اللہ کی قدر کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے۔ تو اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ اچھے کرم کرو، برے کرم مت کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اچھے کرم کیوں کریں؟ کوئی بدلہ دینے والا ہو جبھی تو کریں۔ دنیا میں تو اچھے کرموں کا پورا بدلہ نہیں ملتا، نہ برے کرموں کا بدلہ ملتا ہے پورا۔ تو دنیا میں تو پورا بدلہ ملے گا نہیں۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلہ دینے کے دن کا مالک ہے، جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسے ہی بدلہ دے گا۔ کہ تم اچھے کرم کرو تاکہ تمہیں دنیا میں بھی سکون ملے اور مرنے کے بعد اصل زندگی میں کامیاب ہو سکو، تمہارا مالک اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو کر تمہیں مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب کر دے۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان کا جہان ہے۔ انہی گاؤں اور شہروں میں، اسی دھرتی پر لاکھوں کروڑوں انسان پیدا ہو کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا ہے، جیون دیتا ہے اور امتحان دے کر انسان مر جاتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے دیے ہوئے جیون کے سمے میں اللہ کو پہچان کر راضی کر کے مر کے گیا، وہ جنت میں کامیاب ہو گیا، سورگ میں کامیاب ہو گیا۔ اور جو جیون کے سمے کو برباد کر کے اللہ کی ناشکری کر کے، ناقدری کر کے مرا، وہ نرک میں ناکام ہو گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو، اٹھو، یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو، سنو۔